अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम टीवी के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम टीवी, आपका अपना होम। नाज़रीन, मैं मौजूद हूं आज मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जहां पर जो है नर्सिंग जो हमारा स्टाफ होता है उनको ट्रेन किया जाता है और किस तरह से ट्रेन किया जाता है वो हम सब जानेंगे। आज हमने अपने प्रोग्राम में जो है जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो मुर्शिद स्कूल के जो है नर्सिंग स्कूलिंग सिस्टम के जो बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं मिस्टर महमूद गिलानी साहब हमारे साथ इस वक्त नाज़रीन मौजूद है। आइए उनसे हम बात करेंगे मुर्शिद स्कूल के हवाले से कि कब से जो है ये सिलसिला जारी है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हमारे आज के मेहमान को हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब, माशाल्लाह से आपकी खिदमात जो है इतनी सारी रही हैं, अगर मैं बोलूँ अपने मुँह से तो वो यही हो जाएगा छोटा मुँह और बड़ी बात। मैं जानना चाहूँगी महमूद सर कि आपका जो ये पूरा सिलसिला रहा इस मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग में, कब से जो है आप यहाँ पर जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? मैडम, मैं 2001 में यहाँ मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग को ज्वाइन किया था, जबकि बेसिकली ये स्कूल ऑफ नर्सिंग 1985 में बना और जिस बिल्डिंग के सामने अब हम बैठे हैं ये बिल्डिंग जो है 1995 में बनी। तो 2001 में मैं यहाँ पर ज्वाइन किया तो उस वक़्त यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा की और मिडी की क्लासेस होती थी और उसके बाद फिर डिप्लोमा मुसलसल चलता रहा, फिर नर्सिंग अपग्रेड हो गई, हायर एजुकेशन इसमें आ गई। तो अब यहाँ पर उसके साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल पर भी अब नर्सिंग के प्रोग्राम जो हैं बीएस लेवल के वो भी यहाँ पर चल रहे हैं और हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर काम कर रहे हैं। और बड़ी अहम बात यह है कि मुर्शिद जिस वक्त बना तो उस वक्त कराची और बल्कि पाकिस्तान में आप ऐसे समझ लें प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ 2-3 इदारे थे, यानी मुर्शिद पायनियर है नर्सिंग का। और अब तो खैर बहुत सारे इदारे खुल गए हैं, लेकिन अब जितने भी इदारे हैं आप जहाँ भी जाएं आपको मुर्शिद के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको हर जगह नज़र आएंगे। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल ऐड करूँगी। आपने अभी बताया 2001 से आपने ज्वाइन किया और अब वाकई में एक ज़िंदगी आपने अपनी पूरी जो है मुर्शिद यहाँ पर स्कूल में दे दी है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप जो है अभी माशाल्लाह से एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो आपने एज अ हेल्पर, एज अ टीचर किस तरह से, कौन सी डेजिग्नेशन से आपने ज्वाइन किया? मैं अब जहाँ आया था तो उस वक़्त मैंने सिर्फ मास्टर ही किया हुआ था। मास्टर मैंने BZU मुल्तान से किया, फिर मैंने उसके बाद MPhil बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से किया और PhD मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया और B.Ed जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया। तो जहाँ मैंने अपनी एजुकेशन इम्प्रूव की वहाँ साथ साथ स्टूडेंट्स की भी एजुकेशन, उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड और उनका एथिक्स, उनकी सारी चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। तो आज आप कहीं भी चले जाएं पूरे वर्ल्ड में आपको एक क्वालिटी की जब बात आएगी, नर्सिंग क्वालिटी की बात आएगी तो आपको सबसे पहले मुर्शिद का नाम ज़रूर नज़र आएगा। तो ये इस हवाले से हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि अब तो मेरे स्टूडेंट भी टीचर बन गए और वो भी अब पढ़ाते हैं और यानी एक दूसरी नस्ल को भी मैंने पढ़ाना शुरू किया हुआ है। तो नर्सिंग के हवाले से मुर्शिद के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और क्वालिटी एजुकेशन की जब बात आती है तो फिर मुर्शिद का नाम ज़रूर आता है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, देखिए यही यहाँ पे जो सिखाया जाएगा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं वो जाहिर सी बात है उन्हें आगे जाके इम्प्लीमेंट करना है। तो 2001 से लेके और अब जो है 2022 चल रहा है, अब बल्कि ख़त्म होने वाला है, तो आप क्या समझते हैं कितना डिफरेंस आ चुका है? स्टूडेंट की नर्सिंग की एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई। आप पहले अंदाज़ा लगाएं कि पहले सिर्फ डिप्लोमा होता था, इसके अलावा कोई नर्सिंग नहीं होती थी, लेकिन अब ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी आ गया, MSN भी आ गया और PhD भी नर्सिंग के अंदर होने लग गई है। तो टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हुई है उसके साथ साथ नर्सिंग भी उसी तरह एडवांस हुई है और पेशेंट केयर भी उतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आई है और क्वालिटी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है।
اور دوسرا پھر نرسنگ کیئر کے اندر ایتھکس بڑے امپارٹنٹ ہے. اگر مریض کو اگر آپ ہیومن بینگ کے طور پر نہیں لیتے اور اس کو اللہ کی امانت کے طور پر نہیں لیتے, پھر آپ نرسنگ کیئر اچھی طرح کر نہیں سکتے. تو یہاں ہم یہ کنسیپٹ ضرور کر دیتے ہیں کہ مریض آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, اس امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی. تو جب یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ پورے ایموشنز کے ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ وہ کام کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اگر میں بات کرتی ہوں, آپ خود بھی یہاں پہ پروفیسر ہیں, تو کہ یہاں کے اساتذہ کتنے کوالیفائڈ ہیں؟ اچھا, یہاں پر جتنے بھی اساتذہ ہیں اچھی طرح ان کو چیک کر کے اور سلیکٹ کر کے لیا جاتا ہے. اب تو چونکہ نرسنگ ایجوکیشن بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے, تو یہاں پر جتنے بھی اساتذہ ہیں ان میں MSN بھی ہیں اور BSN پروگرام کے بھی اساتذہ ہیں اور سارے کوالیفائڈ ہیں. اور اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی کوئی کمی ان کی سلیکشن میں نہیں ہوتی, ان کے کوالٹی میں نہیں ہوتی, ان کے معیار میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا, تاکہ اسٹوڈنٹ سفر نہ ہو. اسٹوڈنٹ کو جتنی اچھی ایجوکیشن اور جتنی اچھی ٹریننگ ملے گی وہ پھر آگے اتنا زیادہ جا کر وہ سروائیو بھی کرتا ہے اور اتنا زیادہ اچھا رزلٹ بھی دیتا ہے. صحیح. اچھا پروفیسر صاحب, میں اگر ابھی آؤں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد میں کچھ اضافہ ابھی آپ کو دن بدن نظر آ رہا ہے؟ اسٹوڈنٹ کی تعداد کا تو یہ اندازہ لگائیں کہ ہم نے سیٹیں سلیکٹیو لینی ہوتی ہیں, جو PNC ہمیں کہتا ہے. تو جب ڈپلوما یہاں تھا تو جتنی ہمیں سیٹیں مہیا ہوتی تھیں اتنی ہوتی تھیں. اب اس کے بعد جب ڈگری پروگرام آ گئے ہیں تو اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے, لیکن ہم پھر بھی ایک لیمٹ میں رہ کے جو PNC ہمیں کہتی ہے ہم لیتے ہیں. لیکن مرشد کی کوالٹی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مرشد نرسنگ اسکول ان اداروں میں سے ہے جن کے پاس ہاسپٹل بھی ہے, ورنہ چند ادارے ہیں جن کے پاس ہاسپٹل ہے, ورنہ کراچی میں اس وقت 30-40 نرسنگ کے ادارے ہیں لیکن 30 کے پاس بھی ہاسپٹل نہیں ہے. تو ٹریننگ بھی اسٹوڈنٹ کی یہاں ہو جاتی ہے, وہ پڑھ بھی یہاں لیتے ہیں. اور اس دوسرا آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 40 سیٹس ہیں تو ایڈمیشن کے لیے یہاں پر 200, 300, 400 اسٹوڈنٹ آیا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمارا مرشد میں ایڈمیشن ہو جائے. اس کی وجہ سے پھر ہمیں کوالٹی اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں کیونکہ میرٹ پر لیتے ہیں. تو جتنی ہمارے پاس سیٹیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے تو پہلے سے بہت زیادہ سیٹیں ہیں اور پہلے سے بہت زیادہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر. صحیح. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گی ایک مطلب کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پر آ رہا ہے مرشد اسکولنگ سسٹم میں, تو کس طرح سے آپ لوگ اس اسٹوڈنٹ کو لیتے ہیں, کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ مرشد جو ہے ڈاؤ یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے. تو ڈاؤ یونیورسٹی کرائٹیریا دیتی ہے کہ FSC کی ہوئی ہو اور 50% ہو اس کی, یا 55% سندھ گورنمنٹ کہتی ہے. تو اس کرائٹیریا پر پھر ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو ہمارا کرائٹیریا ہے. تو ان 2 کرائٹیریوں کے اوپر جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پورا آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خصوصاً ایتھکس بھی ضرور دیتے ہیں کہ نرس ہو اور اس میں ایتھک نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نرسنگ کا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اچھی طرح جانچ پرکھ کر ہم اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا پروفیسر صاحب, اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا مرشد ہسپتال کی طرف. مرشد ہسپتال کا مرشد آف اسکول نرسنگ اینڈ مڈ ویفری میں کیا کردار ہے اب تک؟ نرسنگ ایسا سبجیکٹ ہے جو تھیوریٹیکل نہیں ہے, یعنی ہمیں اس کو پڑھانا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی دینی ہے. ٹریننگ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہاسپٹل سائڈ میں جا کر حاصل کرتے ہیں. ہاسپٹل بہت بڑا ہے, 200 بیڈ, 200 سے بلکہ اب 300 ہو چکا ہے. کنسلٹنٹ ہیں ہمارے پاس, ڈاکٹرز ہیں. تو ان کی جتنی بھی ٹریننگ ہوتی ہے تھیوری پڑھنے کے بعد پھر وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ لرننگ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کیسے کیئر کرنا ہے, پیشنٹ کو ڈیل کیسے کرنا ہے. تو وہاں اندر سینئر لوگ ہیں بہت زیادہ, تو اس کی وجہ سے ان کی جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا, اب جو ہے دیکھیے یہ بھی ادارہ جو ہے آپ یہاں کے سینئر ہیں, لیکن مرشد کی اوور آل میں بات کروں تو وہاں کے بھی ایک اپنے لیڈر ہیں. میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر کاشف جو کہ CEO ہے مرشد ہاسپٹل کے. ان کا کیا کردار رہا ہے؟ اچھا, ڈاکٹر کاشف صاحب کو آئے ہوئے خیال میں 4-5 سال یہاں پر ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ انرجیٹک ہیں اور انرجیٹک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیو آئیڈیاز پر بھی کام کرتے ہیں اور کوالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے 2 چیزوں پر بہت زیادہ کام کیا ہے. ایک تو سٹاف اور جہاں جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلریز کو امپروو کیا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ سفر نہ کریں.
پھر اس کے بعد پیشنٹ کیئر ہے. پیشنٹ کیئر کے بغیر تو ہاسپٹل نہیں چلتا, اور پیشنٹ کیئر کی بینڈ جو کرتا ہے وہ نرسنگ پہ کرتا ہے. تو پیشنٹ کیئر پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کہ پیشنٹ کو کسی قسم کی بھی تکلیف نہ ہو, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں یہاں پر کہ پیشنٹ کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, یہاں آتے ہیں, اور یہ ڈاکٹر صاحب کی 2 بڑی اہم اچیومنٹس بھی ہیں, کوالٹیز بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں پر کام کرتے ہیں. پھر خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ہر وقت پڑھ کر وہ بور ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے وہ ایکسٹرا کریکولرز ان کا بھی انتظام ہوتا ہے. اسپورٹس ڈے ہوتا ہے, کلچر ڈے یہاں پر ہوتا ہے, اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر کی جاتی ہیں. نمبر 3 پھر ایجوکیشن کے پروگرام, میڈیکل ایجوکیشن کے پروگرام رکھے جاتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے کہ باہر سے گیسٹ آتے ہیں جو آ کر کوالٹی ایجوکیشن دے کر سیمینار کے ذریعے, کانفرنسز کے ذریعے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا پروفیسر صاحب, اب جو ہے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو میں یہی چاہوں گی کہ جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے جو لوگ ہوں گے, آپ کے چاہنے والے ہوں گے, اور ویسی بات ہے آپ کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہوں گے, آپ کے لیے نہ صرف دنیا میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج صرف ایک ہی ہے کہ جس مشن پر آئے ہیں اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. مشن کیا ہے کہ نرسنگ کیئر اعلیٰ کوالٹی کی دینی ہے. وہ آپ جہاں بھی جائیں آپ نے صرف اپنے آپ کو جواب نہیں دینا, آپ نے خدا کو بھی جواب دینا ہے. تو اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں. رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جب رزق اللہ تعالیٰ آپ کو حلال دے رہا ہے تو پھر رزق کو حلال ہی رہنے دیں. اس کے اندر اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو پھر آپ پیشنٹ کے ساتھ ڈنڈی مار لیں گے. اور میں نے بھی شروع میں بات کی تھی کہ جب ہم یہ کنسیپٹ دیتے ہیں کہ مریض آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے, تو اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. بہت ہی سادہ گفتگو رہی, لیکن اس سادہ گفتگو میں بہت ساری جو ہے نالج وہ ہمیں دے کے گئے ہیں. اور اگر میں بات کروں مرشد آف اسکول نرسنگ اینڈ مڈویفری کی, تو جو ہے بہت ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں سیکھنے کے لیے بھی, اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ٹریننگ بھی باقاعدہ دی جا رہی ہے. امپلیمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے, نہ کہ صرف یہ نہیں کہ صرف کتابی باتیں. مطلب یہاں پر ہاسپٹل بھی موجود ہے, میں بات کر رہی ہوں مرشد ہاسپٹل کی, کہ اگر آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ وہاں پر بھی فوراً سے سیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ صفحہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا ہے, ابھی ہم آپ کو جو ہے پورا نرسنگ کا جو ہمارا اسکول سسٹم چل رہا ہے اس کا بھی وزٹ کروائیں گے, اساتذہ سے بھی بات کروائیں گے, اور کس طرح سے کتنے ٹائم سے جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے میں چاہوں گی اپنی ہوسٹ عمر زبیر کو دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.